स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत होगी। कल भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 रुकनी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। फैसला आने से पहले इस मामले पर सियासत गरमा गई है। सभी पार्टियां इस मुद्दे को अपने हक में भुनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। जम्मू कश्मीर के एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल पेश किए। उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। साथ मुजफ्फर इकबाल खान साहब मौजूद हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि भाई जब तक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की रिकमेंडेशन ना हो तो पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है, किसी भी को भी, ना स्टेट असेंबली को ना पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट खुद की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नहीं बन सकती, ये जाहिर बात है। अब बदलाव होते हुए देखे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, ऑटोनॉमी दी गई थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की। और उसको आज सिब्बल साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पढ़ी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया की डिबेट्स, तो डिबेट में भी उसका जिक्र है। तो वहाँ से लगता है कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जिस वक्त के हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जम्मू कश्मीर की अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं थी, उसका मेंशन उसमें है। एक आखिरी सवाल ये है कि आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कितनी दलीलें आप लोगों की तरफ से और रखी जाएंगी? और अभी तो बहुत दलीलें बाकी हैं, आज तो पहला दिन था, मुझे लगता है इसमें तो ये महीना लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे मुजफ्फर इकबाल खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो हमसे बात कर रहे थे। खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है। कुल मिलाकर आज कपिल सिब्बल की तरफ से तमाम तरह की दलीलें रखी गई हैं, लेकिन इन तमाम अगर दलीलों को देखें तो मिन जुमला मिलाकर एक्सेशन जम्मू कश्मीर का भारत में आना और साथ ही साथ जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की संविधान सभा थी, 370 क्या कहता है, क्या पार्लियामेंट को इख्तियार है, क्या पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी, दस्तूर साज असेंबली थी, क्या उसकी पावर से पार्लियामेंट इस्तेमाल कर सकती है। इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम जो दलाइल हैं उनके इर्द गिर्द ये पूरी बहस हुई है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और मुजफ्फर शाह ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर हर चीज और हर पहलू को बहुत बारीक बीनी से सुप्रीम कोर्ट इसे देख रहा है। ये बात है एक जो अहम सवाल है जो हमें समाअत के दरमियान भी देखने को मिला कि जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर की दस्तूर साज असेंबली थी उसका सवाल, 1951 से 1957 के बीच का सवाल और बीच की तमाम तब्दीलियां, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार बीच में पूछगछ की है, क्या आपको लगता है कि ये पॉजिटिव जा रहा है? मैंने आपको कहा बड़ा क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, एक एक नुक्ते का एग्जामिनेशन हो रहा है, एक एक सेंटेंस का एग्जामिनेशन हो रहा है। इससे बड़ा एग्जामिनेशन शायद नहीं होगा। और पूरा मुल्क, पूरा वर्ल्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसका इतना बड़ा नाम है सारे विश्व में, ये उनका भी एक एग्जामिनेशन है कि उनको अपने आईन को, वो मुहाफिज है हमारे आईन के। सो हम बात आज यही कर रहे हैं भाई, क्या 5 अगस्त 2019 को जो फैसला माननीय पार्लियामेंट में हमारे गवर्नमेंट ने लिया, whether it was legally and constitutionally right or not, that is the case that is being सवाल ये भी है कि जिन हालात में लिया, जिस तरह की सूरत हाल में लिया, जब जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं थी, जिन हालात में, that is of no consequence, sir, no consequence, whether you have followed law and you have followed the constitution, that is the case. As a layman I can tell you that is the case, that is the case. Have you followed the constitution, yes or no? So it is being examined right from 1947. क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां ही इसमें है या और दूसरे लोग हैं? इसमें हर कोई है। इसमें जम्मू के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, लद्दाख के लोग हैं, इसमें यहाँ की सिविल सोसाइटी है, इसमें रिटायर्ड जनरल्स हैं, इसमें रिटायर्ड आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें रिटायर्ड जुडिशरी के लोग हैं। कौन नहीं है इसमें? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं इसमें। और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं।
یہ سپریم کورٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوگا کہ اس ملک کو کس طرح چلانا ہوگا۔ مفتی نے کہا کہ سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک آئین کی پیروی کرے گا یا بی جے پی کے حکام کے تحت چلے گا۔ بہت دن کیس چلے گا، اس میں ہمیں امید ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے اس میں جموں کشمیر کے لوگوں کی وہ مصلحت، وہ فیصلہ، وہ قربانیاں یاد نہیں رکھی کہ جس کی وجہ سے جو دے کے جموں کشمیر ایک آزاد ہندوستان، جمہوری ہندوستان، ایک سیکولر ہندوستان کا حصہ بنا، اور صرف ایک پارٹی کے ایجنڈے کی تسکین کے لیے اس میں آگے جو ہے چلے، مجھے لگتا ہے وہ نہ صرف جموں کشمیر کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا جو بی جے پی کی جماعت ہے وہ نہ صرف اپنی بروٹ میجارٹی سے اس ملک کے آئین کی دھجیاں اڑاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، جو 2019 5 اگست کو ہوا، جس وقت جموں کشمیر کے آئین کو تہس نہس کیا گیا، بلکہ جو سپریم کورٹ کی رولنگز ہے، ہم سپریم کورٹ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ صرف یہ نظر میں رکھے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے یا بی جے پی کے کمیونل ایجنڈے کے مطابق چلانا ہے۔ تو اس لیے میری سپریم کورٹ سے یہ درخواست ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بہت خطرناک ہو رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سارے ہمارے انسٹیٹیوشن ڈیفنکٹ ہو گئے ہیں۔ اب آپ کا ایک انسٹیٹیوشن بچتا ہے جو اس ملک کے آئین کو بچا سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حالات خطرناک ہیں، اتنا آسان نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے گولیاں دن دہاڑے گولیاں چلائی جاتی ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو اگر سپریم کورٹ اس ملک کو بچانا چاہتا ہے تو اس ملک کے آئین کو بچانا ہوگا۔ اور پنچ میں ایک کار گزشتہ رات پلسٹ ندی کے قریب شیر کشمیر پل کے سامنے تقریباً 50 میٹر گہری کھائی میں جا گری، جس سے ایک شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کی بیوی اور بیٹی کو معمولی زخم آئے ہیں، خراشیں آئی ہیں۔ مہلوک کی شناخت منجیت سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔ منجیت سنگھ کچھ ہی دن پہلے محکمہ PWD سے ریٹائر ہوئے تھے۔ علاقے میں سوگ کی لہر ہے۔ شام کو بڑا دردناک حادثہ جو ہے پیش آیا ہے۔ یہاں پہ ایک ویگن آر گاڑی جو ہے وہ یہاں بالکل یہاں سے پول سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے نیچے ہوگی۔ اب کارن کیا رہے یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ اس گاڑی میں جو 3 آدمی سوار تھے، ایک انکل تھے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایک ان کی وائف اور ساتھ میں ان کی بیٹی تھی۔ تو سب سے پہلے میں ہی وہاں پہ پہنچا ہوں، اس کے بعد میرے چھوٹے بردر آئے ہیں، ساتھ میں اور بھی لوگ آئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ان کو یہاں سے اٹھایا۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ ان کو جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچایا جائے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آئی تھنک ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ یہ ابھی سوار بجے ایک یہاں پر ڈیڈ باڈی لائی، برا بیڈ تھا، نام ان کا منجیت سنگھ بتا رہے ہیں، اور جو ہسٹری کے مطابق ہے کہ ایکسیڈنٹ کنویا میں ہوا ہے، اس کو یہاں پر لایا تھا، آلموسٹ بڑا بیڈ تھا وہ، اور اس کو یہاں پر فارمیلٹی کرنے کے بعد واپس گھر بھیج دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے سامبورہ پامپور میں بلاک دیوس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ بشارت قیوم نے کی۔ پروگرام میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اونتی پورہ ظفر حسین شاہ، تحصیلدار پامپور زبیر احمد بٹ، ایگزن PDD کے علاوہ دیگر کئی افسران اور لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد وہاں موجود تھی۔ پروگرام کے دوران مقامی لوگوں نے ضلع ترقیاتی کمشنر کے سامنے سارے مطالبات اور معاملات رکھے، جن کو کمشنر موصوف نے غور سے سنا اور لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کے جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں کے ساتھ حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ بانہال پریمیئر لیگ سیزن 10 کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن مسرت الاسلام نے بہمراہ سب ڈویژن انتظامیہ بانہال پہلی بار بانہال کی سرزمین پر دن رات کرکٹ یعنی ڈے نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز کر دیا۔ دانش میر اور ٹیم کی جانب سے منعقد کروائے جا رہے BPL سیزن 10 کی تقریب میں ہزاروں کی تعداد میں شائقین نے ہائر سیکنڈری اسکول بانہال گراؤنڈ میں شرکت کی۔
افتتاح کے بعد رنگارنگ تقریبات کے بعد BPL سیزن 10 کا پہلا میچ جموں 11 اور بانہال قلندرز کی ٹیم کے درمیان کھیلا گیا. واضح ہے کہ بانہال کی تاریخ میں پہلی بار ڈے نائٹ میچ کھیلا جانے والا ہے اور ٹورنامنٹ قابل ستائش قدم ہے, جہاں ریاست و بیرون ریاست سے آنے والی ٹیمیں کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہی ہیں, جو مقامی ہنر فروغ دینے میں اہم رول ادا کر سکتی ہے. اور آپ دیکھیں جس طرح سے وہاں پر شائقین کا جماوڑا تھا, جو بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوئے تھے اور کافی جوش و خروش کے ساتھ اس پورے ٹورنامنٹ کا آغاز بھی ہوا, اس کا افتتاح بھی ہوا. دیکھیے حمایت اور تعاون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. میں نے ایک سٹیپ لیا تھا اور یہ میرا ڈریم تھا. میں نے BPL 1 کیا اور اس کے بعد میں سٹیپ بائی سٹیپ میری جو اندر دل کی خواہش ہے وہ بڑھتی رہی اور میری جو خواہش ہے وہ اور زیادہ بڑھتی رہی کہ میں کچھ الگ سا کروں بانہال میں. ایسا ٹورنامنٹ میں کہیں بھی کر سکتا تھا, کہیں بڑا اسٹیڈیم ہائر کر کے سٹی میں, لیکن میرا جو ڈریم تھا وہ بانہال کے لیے تھا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ ایسا کروں جہاں باہر سے پلیئر آئے, بڑے پلیئرس آئیں, ٹیلنٹ جو ہے وہ بانہال کے سٹیج پہ دکھائی دے. آج تو میں بڑا بلیسڈ اور آنرڈ فیل کر رہا ہوں. اس وقت پورے علاقے میں ایک خوشی کی لہر ہے, عید کی خوشیاں ہیں. آپ دیکھیں کتنا میدان جو ہے کچا کچ لوگوں سے بھرا ہوا ہے اور لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہیں جیسا لگ رہا ہے کہ عید کا سماں ہے. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو اگر آپ چاہتے ہو کہ بانہال کے نوجوانوں کو ڈرگ کی بدت سے باہر نکالنا ہے تو ایسی چیزوں کو سرکار کو. اور فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. largest news network. دربھنگا میں دلت کے شوق کے ساتھ درویوہار معاملے میں کیندر نے بہار سرکار سے مانگا جواب. کیندری گृہ سچیو نے بہار کے مکھیہ سچیو کو پتر جاری کیا, جانچ رپورٹ طلب. بہار میں جاری رہے گی جاتیہ گننا, ہائی کورٹ سے روک کی یاچکا خارج ہونے کے بعد سبھی DM کو جاتیہ گننا کا کام جلد شروع کرنے کے نردیش. پیٹ پتر وواد کے بعد 27ویں دن وبھاگیہ کاریالے پہنچے شکشا منتری چندر شیکھر. وبھاگ میں انٹری کی مناہی کے بعد بھی آپ سچیو کے یادو بھی پہنچے آفس. دلی میں راشٹرپتی دروپدی مرمو سے مل کر رانچی لوٹے پورو مکھیمنتری رگھور داس. جھارکھنڈ میں بگڑے لا اینڈ آرڈر پر جتائی چنتا. رانچی کے برسا منڈا سنگرہالیہ میں وشو آدیواسی دیوس سماروہ کا BJP نے کیا وروध. سماروہ کے نام پر دھروہر کو تہس نہس کرنے کا آروپ. رانچی کورٹ میں ویوسائی وشنو اگروال کے ریمانڈ کی عرضی پر سنوائی کل. ED نے کیا تھا گرفتار. جامتاڑا کے کولہر اور رائڈی گاؤں میں دوسرے دن بھی دھارا 144 لاگو. پولیس نے 3 آروپیوں کو کیا گرفتار. دھنباد میں پجاری کے گھر سے دن دہاڑے کیش کی چوری. CCTV کیمرے میں قید ہوئی چوری کی سنسنی خیز واردات. پیٹ صفا آیورویدک چورن, پیٹ صفا تو ہر روگ دفع. Presented by پیٹ صفا آیورویدک چورن, پیٹ صفا تو ہر روگ دفع. بریک کے بعد پھر آپ کا سواگت ہے. نیوز 18 JKLS پر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر. لداخ میں گوما ہنڈرمو بروک کے قدیمی امام بارگاہ میں ولیج کمیٹی کے تعاون سے آیت اللہ شیخ علی علمی برالمو کی برسی کا اہتمام کیا گیا. پدم شری آخوند اصغر علی بشارت اس موقع پر مہمان خصوصی تھے. اس پروگرام کی صدارت شیخ علی موسیٰ کی تھی. یہ آیت اللہ کی برسی کی یاد میں پہلا پروگرام ہے جس میں مورخ محمد صادق ہرداسی نے آیت اللہ شیخ علی برالمو کی زندگی اور تعلیمات پر روشنی ڈالی.
انہوں نے حکومت ہند سے درخواست کی کہ ہر سال 14 محرم کو کم از کم کرگل اسکردو روڈ کو زواروں کے لیے ایک دن کے لیے کھول دیا جائے تاکہ کرتارپور بارڈر کی طرز پر منقسم خاندان اور آیت اللہ شیخ علی برالمو کے عقیدت مند اور پیروکار LOC پر برالمو میں ان کے مزار پر حاضری دے سکیں. گورنمنٹ کا ایڈ تھا, نہ کسی کا سپورٹ تھا, نہ کسی NGO کا فنڈنگ تھا. اپنے لیول پر اور اپنے عوام کے لیول پر انہوں نے جو ایک مدرسہ ذاتی طور پر اپنے گھر کو مدرسہ بنا کے جو علم کی روشن یہاں شمع جو جلایا, وہ آج ہمارے بچے تک اس کا جو ہے پھل جو ہے ہمارے بچوں تک, ہمارے آنے والے نسلوں کو ملا ہے. ایسے بہت ساری مثالیں آیت اللہ شیخ علی برالمو سے وابستہ ہیں. ایون ہمارے یہاں اچنتھنگ کے مقام پر, اچنتھنگ اس کو لیس ڈسٹرکٹ میں ایک گاؤں ہے جس کی آدھی آبادی مسلمان ہے اور آدھی آبادی بدھسٹ ہے. تو وہاں پر ایک زمین کا تنازع تاریخ میں ملتا ہے. تو اس کے شرعت کورٹ جو ہے شیخ علی برالمو علیہ الرحمہ کے عدالت تک پہنچا. تو عدالت میں اس میں گواہ کے پیش کرنے کے تحقیق کے بعد آیت اللہ شیخ علی نے اس فیصلے کو بدھسٹ برادری کے حق میں اعلان کر دیا. شخصیت پہ علمی دیتے کھری خدمات کن دی علاقیانو و دی کل لنگتی کرگیل اکثر نقاط بلکہ شیخ فیقو تالیس حق پک سون سے دی بس پر دینی خدمات کن و باقی شیخ فیقو حالات زندگی باریانوک نگتی دون لشیخ فیقو نیمبو زندگی بار خان کنی کنا تفصیلاً غتسٹی سے شیخ فیقو اخلاقیات کن گاما غتس میون سق لیب چک پوت پی و علمی خدمات کن گامک میون سق لیب چک پوت پی و دیت نشر دین انوک تام سے زحمت بزر بیوت پی آئندہ یوم ہوت پی دی دور کن انوک شیخ فیقو تام سے گا زمان پو سق پی گا یول پی انوک تام سے سکونات بات پین دی دینی خدمت و تبلیغ مینا و یوم ہوت پی دور کن. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے ایک پریس کانفرنس میں حال میں دراس میں ہوئے حادثے میں جاں بحق ہوئے شبیر کی لاش کو واپس کرنے کی مانگ کی ہے. چیئرمین امام خمینی نے کہا ہے کہ بھارت سرکار کی طرف سے پورا تعاون مل رہا ہے لیکن پاکستان سرکار نے ابھی تک لاش کو واپس نہیں کیا ہے. انہوں نے پاکستان سرکار انتظامیہ اسکرو خرمانگ سے گزارش کی ہے کہ وہ اس لاش کو واپس کرے. یاد رہے کہ 2009 میں ایک لاش کو پاکستان سرکار نے کرگل کے ہندرومان سے کرگل واپس کیا تھا. لیکن بعض اوقات دو گچک چکن انسانیت خاطر دلاس پہ بارگوز کی شبیر احمد لاش پہ پاکستانی ابھی سے دیری انڈیا گورنمنٹ تمام شخصیات گورنر کے نکھیرے برگریٹ کے نکھیرے انہوں مقامی DSP گنگمز انتھک کوشش بس دلاش پہ دیر کھیلمت پولا دیر نا چنگ کسر جسمت انڈیا گورنمنٹ تمام جہاد کو تلاش بسین کوئی لواحقین کن دقصدیہ نگوسید کوئی نو پدیادو کی دی لاش پو مچار زخصد خبر بسود کوئی دی کا لواحقین لوارسین کنیت دی وارسین انس کوئی آخری رسومات چک آخری الوداعی تشیع جنازے بے تمنا دو لذا دقصدیہ نکس پرا چک دو کی چیانگن ایری آنک دوت سک ہم مسلک ہم مذہب دک سے وہ باؤنڈری سائٹ کرنے کا یقیناً ذمہ داری کی موچن ہر جہات یا دون گاما قانونی مراحل سختائی وسے دی لاش پو چے کوتاہی وسین کی پاکستان اس چے مشتق پہ یقیناً کوئی وارثین لا قانونی حسابی کرنا نیری گورنمنٹ لفتاتے. پونچھ اور راجوری کے تمام سٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں فوج کی طرف سے ایک مشترکہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کوارڈینیشن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں ہندوستانی فوج، مقامی پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور دیگر متعلقہ سٹیک ہولڈرز کے سینئر حکام نے شرکت کی. اجلاس کا بنیادی مقصد خطے میں موجودہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا اور آئندہ تقریبات کے کامیاب اور پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی مرتب کرنا تھا. میٹنگ کے دوران شرکاء نے انٹیلیجنس اکٹھا کرنے، خطرے کی تشخیص اور سیکیورٹی انتظامات سے متعلق کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. لداخ یوٹی کی رہنے والی 2 لڑکیوں نے لداخ کا نام روشن کیا ہے. کرگل کی رہن چکر رہی ہے اور یہ نمائندگی
ताइक्वांडो शोबे में इन लड़कियों की जानिब से की गई है। इन दोनों ने चेंगडू चीन में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। चौदह मुहर्रम की मुनासबत से पटन के चनाबल में कदीम इमाम बारगाह से जुलूस आज़ा बरामद हुआ और ये जुलूस आस्थान शरीफ में इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस आज़ा में काफ़ी तादाद में आज़ादारों ने शिरकत करके शोहदाए करबला को खिराजी अकीदत पेश किया। आज़ादारों ने नोहा और मरसिया ख्वानी करके शोहदाए करबला को याद किया। इस दौरान दवाइयाँ भी तकसीम की गईं और पानी की सबीलें भी नस्ब की गई। उधर नाराबल के जौहरपुरा में जुलूस आज़ा बरामद हुआ, जिसमें आज़ादारों ने शिरकत करके शोहदाए करबला को खिराजी अकीदत पेश किया। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कई मरकजी स्कीमों को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, लेकिन PMJAY सेहत स्कीम ने जम्मू कश्मीर में सेहत की देखभाल में इनकलाब बर्पा कर दिया है। दिसंबर 2020 में वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर में अपनी नौयत की पहली स्कीम शुरू की, जिसमें जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को यकीनी बनाया गया। आयुष्मान भारत PMJAY सेहत नामी स्कीम से न सिर्फ समाज के माशी तौर पर कमजोर तबकात बल्कि समाज के तमाम तबकात को राहत मिली है। इस स्कीम ने 4 साल की मुख्तसर जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। जम्मू कश्मीर के 100% खानदानों में कम से कम एक के पास आयुष्मान कार्ड है। 82 लाख लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, जो जम्मू कश्मीर के 230 पब्लिक और प्राइवेट अस्पतालों को शामिल किया गया है। तिब्बी माहिरीन और अवाम इस स्कीम को सराहते हैं और इसे जिंदगी का तोहफा करार देते हैं। जब से ये हमारी स्कीम आई है, इसके तहत अलग अलग पैकेजेस के तहत जो है, जो भी पेशेंट अस्पताल में एडमिट होता है उसको हर कोई फैसिलिटी जो है वो डायग्नोस्टिक हो, वो कोई टेस्ट हो, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट हो या कोई भी प्रोसीजर हो, वो इसके तहत फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को मैसर होता था। और जो हमारे जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड पीपल होते थे, जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। देखो जनाब, पहले गरीब लोग के लिए बड़ा मुश्किल पड़ता था, या तो उसको कोई बैल मतलब माल मवेशी होता घर में वो बेचना था, नीचे ज़मीन बेचनी थी, तो बाद में फिर भी इलाज बराबर हो सकता नहीं था। जब से गोल्डन कार्ड बन गया, इसकी सहूलियत होगी, मतलब गरीब के लिए काफ़ी सहूलियत होगी। जब से गोल्डन कार्ड पहुंचा तो हर आदमी को यहाँ इलाज भी मिलता है, सहूलियत भी मिलती है, हर आराम हो गया उसके बाद में। अगर रबी आसन कहें तमिस ग सहूलियत, तमिस दवा पे मुफ्त, ऑपरेशन ग मुफ्त, तमाम फैसिलिटी मिलान। ये हुकूमत जी कदम वारिया असल लोगन खतर। एक्चुअली मैं बताऊंगा अपना, तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला इनका, क्योंकि मुझे इस वक्त मैं अपने फादर के साथ हूँ। मुझे हार्ट के ऑपरेशन आई है, ICD मुझे डाला गया, उसमें बहुत हेल्प हुआ, मुझे बहुत हेल्प हुआ उस कि हेल्थ कार्ड मतलब वो पैसे उन्होंने दिया, जो पैसे मुझे वहाँ पे लगा, मैंने उस वक्त GP भी निकाला था, तो मेरा GP बच गया, वो पैसे मुझे बच गए। ये पोर्शन आयाल समसुम तनख्वाह वनख्वाह क्या गवर्नमेंटन कोर्स मदद वारिया मुश्किल गन पेवन जमीन कन क्या पेशेंट गसन ये तिमन पोसे तिम अमी डेड गसन चीज कर अद गसन सारी कर तिमन यह तिम हेकन बेमार ज्यादा पहन गसित मारन खुदायस सा। Headlines presented by